بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی وقت میں اجمیر میں ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور اس میں صرف راجے اور رانیاں ہی عبادت کر سکتی تھیں۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہو جاتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات کے لوگ اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ اس مندر کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا خدا صحت و تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت کا انبار لگتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے۔ مندر کے ساتھ موجود ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ سے وہاں اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی۔ سب ہندو حیران رہ گئے۔ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ سین میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجہ کی اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں بیٹھے تھے وہ جگہ راجہ کی اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجہ کی اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور اپنا بوری بستر لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، چلو یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن اونٹ نہیں اٹھے، انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت پریشان ہو گئے، جو اونٹ ان کے ایک اشارے پہ اٹھ جاتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ بندہ فقیر تھا، کوئی کہہ رہا تھا وہ کامل جادوگر ہے، کسی نے خیال ظاہر کیا کہ کوئی بھگوان کا اوتار تھا، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا بھیجا ہوا خاص تھا۔ بات راجہ تک بھی پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کی اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا، تم کیسے فقیر ہو جس نے بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے؟ یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ ان اونٹوں سے کہنا جس کے حکم سے بیٹھے تھے اس کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ سپاہیوں نے اونٹوں کو یہ کہا تو اونٹ پہلی بار ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ 5 وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ جو فقیر آئے ہیں وہ مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے تالاب میں
ہاتھ منہ دھو کر پرشت کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ جو انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا اور وہ لوگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعہ کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا، اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں، آخر وہ کیا چاہتا ہے، اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں۔ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے کہ بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ کتب مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو لیا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، لہذا لوگوں نے راجہ کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے باہر پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ کر جلد از جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجہ اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام حد سے بڑھا اور اس نے مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے
اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا۔ رام دیو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا آپ جس ہم مذہب کو مانتے ہو اسی مذہب میں مجھے بھی شامل فرما لیں۔ رام دیو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس مناظرے کو دیکھ کر حیران تھے، اور رام دیو تو بابا کو شکست دینے آیا تھا اور خود مسلمان ہو گیا۔ تمام لوگ بھی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔